پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج 17واں روزہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ 17 رمضان 2 ہجری یاد کیجئے۔ صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ غزوہ بدر کے حوالے سے حفیظ جالندری صاحب کے اشعار۔ خواتین و حضرات، ہجرت ہو گئی، 2 ہجری ہے، نمازیں فرض ہو رہی ہیں، جمعہ کا آغاز ہو رہا ہے، روزے فرض ہوئے اور آداب سکھائے جا رہے ہیں، وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی میں غزوات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا غزوہ، بلکہ پہلی فاتحانہ پیش قدمی، غزوہ بدر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ نے قتل نہیں کیا، یہ ہم نے قتل کیا۔ یہ جو مٹی آپ پھینک رہے تھے، یہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، یہ ہم پھینک رہے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے کہ غزوہ بدر سے کیا مراد ہے، غزوہ بدر ہمیں کیا سبق دیتی ہے، غزوہ بدر کی روح کیا ہے، یوم الفرقان کیوں کہا گیا، قرآن کو بھی فرقان کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق اور باطل کا معرکہ، یعنی زبان، خون، قبیلہ سب ہٹ گیا۔ شناخت ایک بنیاد پر، صرف مومن یا کافر، اور بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کو ضائع کر دینا ہے۔ بس علامہ صاحب ایک ہمارے لیے ایک برکت اور ایک نعمت ہیں۔ تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، اور بہت ہی آسان انداز میں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انفال اور آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ بس حقیقت یہ ہے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ یہ غزوہ بدر، اس کی روح کیا ہے؟ غزوہ بدر اور یہ یعنی میدان عمل میں آنا 313، 1000 اور ایک رات پہلے کی دعائیں، اے اللہ، اور کون دعا مانگ رہا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو یہ زمین و آسمان نہیں بناتا۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے بھی ایک سوال ہے، مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی 1,24,000 تو انبیاء آ رہے تھے نا، اور ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ تو اللہ کا نام لے رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کفر اہل ایمان کو برداشت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم نے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا تو وہ پیغمبر جو کل تک محبوب ترین انسان تھے، محبوب ترین انسان، اگر کوئی شخص گھر سے نکلے اس کی پہلی نگاہ پیغمبر پر پڑ جائے اس کا اطمینان ہوگا، آج ہمارا دل بہت اچھا گزرے گا۔ کسی راستے سے حضور گزریں تو ہر شخص کھڑا ہو جائے، اچھا عبداللہ کا فرزند آ رہا ہے۔ دو خاندانوں میں تنازع ہو جائے، ہر شخص کی خواہش ہے اس کا فیصلہ عبداللہ کا فرزند کا۔ یہ محبوبیت، مگر جس دن سے اعلان رسالت فرمایا مکہ پورا مخالف، جس کا جو بس چلتا ہے کرتا ہے، ناسزا کلمات کرنا، بچوں کے پیچھے لگا دینا، کاہن کہنا، معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والا کہنا، جانوروں کو ذبح کر کے اوجڑی حضور کے سر پر ڈال دینا، ٹھیک، نماز کے دوران آپ کو اذیت پہنچانا، یہ سب شروع رہا۔ مگر اللہ کے رسول اپنی استقامت پر ہیں۔ ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، الہی نمائندے کے قدم میں لغزش نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب سارے سرداران قریش آئے تھے اور حضور سے کہا تھا کہ آپ اگر بادشاہ بننا چاہیں ہم آپ کو بادشاہ مانتے ہیں، مال و دولت چاہیے ہم بھر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی خواہش ہے سب پوری کر دیں۔ کیا فرمایا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پر تم لوگ آفتاب رکھ دو، دوسرے پر ماہتاب رکھ دو، اور پھر مطالبہ کرو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو کام نہیں چھوڑوں، ٹھیک، یہ کام جاری رہے گا یہاں تک کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ کام جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا گیا، سرکار دو عالم کو 3 سال تک شعب ابو طالب محصور بھی رہنا پڑا۔ اس کے بعد پھر وہ منزل آتی ہے کہ جب سارے قریش مل کے طے کرتے کہ نہیں اب ان کی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے، ٹھیک، اور اس خاتمے میں سب شریک ہو جائے، اور شب ہجرت سرکار مدینہ تشریف لے جاتے۔ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کا استقبال بحیثیت حاکم کے کیا گیا، ٹھیک، پورا شہر امڑ آیا، اور کیا جملہ ہے اس کا؟ طلع البدر علینا، سبحان اللہ، بچیاں بھی اور سب کے گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں طلع البدر علینا، ہمارے اوپر، ہمارے یہاں چاند نکلا ہے۔ اور حقیقت چاند نکلا تھا، آمنہ کا چاند اب مدینہ میں نکلا ہے۔ تو حضور کی حیثیت حاکم کی تھی۔ یہ چونکہ مدینہ اور مکہ میں ہمیشہ مواصلات رہتی تھی، آنا جانا رہتا تھا، تجارتی معاملات رہتے تھے، تو یہ لوگ خبر لیتے رہتے تھے کہ اچھا یہ لوگ جو وہاں گئے ہیں وہاں کیا کرتے، پتہ چلو وہاں تو بڑی شان شوکت ہے، یہاں سے تو رات کی تاریکی میں جانا پڑا تھا، وہاں تو حاکم کی حیثیت ہے، پورا شہر جو ہے وہ گئے ان کے کنٹرول میں۔ تو بغض و حسد نے ان کو ابھارا، چلو ایک لشکر لے کر چلیں، دشہرے کے لیے چلیں اور ان کو مٹا دیں دنیا سے۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے، اللہ اکبر،
ادھر 1000 کے قریب جی ہاں اور سب اسلحے سے لیس، جی ہاں کیونکہ پوری طاقت کے ساتھ ہیں. سارے صنادید عرب کو اپنے ساتھ لائے تھے. ان کے نگاہ میں جتنے لوگ بھی بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے مقابلہ کرنے والے تھے، ان سب کو لے کر آ گئے ٹھیک. کہ بس اب تم مٹا دینا ہے، کچھ ہو جائے. اور حضور کے ساتھ جو چھوٹی سی جماعت. اور یہ جملہ سرکار کا بہت اہم ہے، اے پالنے والے اگر یہ ختم ہو گئے روئے زمین پر تیرے نام لینے والے باقی نہیں رہیں گے. جی ہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادیان کے ماننے والے ظاہری تھے، مگر اللہ کی ویسی پرستش نہیں ہو رہی تھی جیسے اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قیامت تک جا. اب اللہ کا تعارف وہ ہوگا جو محمد نے کرایا ہے جی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چونکہ یہودی اپنی توریت کو بگاڑ چکے تھے، جی ہاں انجیل عیسائی اپنی انجیل کو بگاڑ چکے تھے، اور انہوں نے تو سینٹ پال کے زمانے میں تو جناب حد کر دی. انجیل کی تعلیمات کو جو ہدایات تھی ان کو تو ہٹا دیا، جی ہاں اس میں بھر دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر یہ بھی بھر دیا کہ اللہ خود اللہ ہے. تو اس قسم تصرفات. تو صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت، اصل چیز وحدانیت ہے. جی ہاں اس کو ایک مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ. اس میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی، جو بڑے مذاہب تھے وہ سب برباد ہو چکے تھے. یہودیت جناب عیسیٰ کے موسیٰ کے تعلیمات پر نہیں تھے، عیسائی جناب عیسیٰ کی تعلیمات پر نہیں تھے. اسی طرح باقی جو مذاہب جعلی ہیں، وہ مجوسی ہوں، وہ پارسی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ دوسرے مذاہب ہوں، دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، جی سب راستے سے ہٹے ہوئے تھے. ایک ہے جو راستے پر ہے، کہ اللہ تو نے مجھے بھیجا ہے. اور اب یہ گنتی کے چند افراد ابھی تک اس میں آئے ہیں، جی ہاں یہ بھی نہیں رہے تو پھر تیرا کلمہ باقی نہیں رہے گا، تیری ذات باقی، تیرا تذکرہ باقی نہیں رہے گا. چونکہ باقی سارے مذاہب نے اللہ کے مرتبے کو پامال کر کے رکھا ہے. جی ہاں بتوں کو بناتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے. یحبونہم کحب اللہ واشد حبا. ان بتوں سے اتنی محبت کر جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. اور سچ یہی ہے. آج بھی اگر ہندوستان میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان بتوں سے بے پناہ محبت ہے ان کو، جو خود بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، سجاتے ہیں، جس کو چاہے جیسا بنا دیا. یہ مرد کی شکل ہے تو یہ جناب رام جی ہو گئے، یہ عورت کی شکل ہے تو سیتا جی ہو گئیں، ان پر کالا مینٹ کر دیا تو کالی مائی ہو گئیں، ان کے سون بھی لگا دی تو گنیش جی ہو گئے، ان کی دم بھی لگا دی تو ہنومان جی ہو گئے. عجیب و غریب انسانیت کی تذلیل ہے اس معاملے میں. قرآن مجید نے جو کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ حضرت نوح کے زمانے سے یہ بدبختی چلی آ رہی، اور انسانیت کے ساتھ یہ بدترین ظلم کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کو خدا مانتے ہیں. ٹھیک. قادر مطلق کو ماننے کے بجائے عاجز مطلق سے سب کچھ مانتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی ہے، گنیش جی بارش ہو جائے. بیوی بات نہیں مان رہی ہے، رام جی میری بیوی بات ماننے لگے. رزق ختم ہو گیا ہے، اے کالی مائی ہمارا انتظام کر دے، رزق ماننے لگے. یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک. جو کچھ نہیں کر سکتا اس سے سب کچھ مانگتے ہیں، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے کچھ نہیں مانگتے. یہی تنازعہ چل رہا ہے ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ. جی ہاں ان انبیاء کی جو بنیادی بات ہوتی تھی وہ یہی تھی، اے بندگان خدا، جس کو تم نے خود بنایا وہ تمہاری مخلوق ہے، جی ہاں خالق کیسے ہو گیا؟ اس کو مانو جو تمہارا بھی خالق ہے، اس کائنات کا بھی خالق. یہی جھگڑا تھا سارے امتوں کا، جناب نوح سے لے کے سرکار دو عالم تک. اور یہ بڑی نو انسان کی بدقسمیت کیسی ہے، جیسا تصور جناب نوح کے زمانے میں ان بتوں کے بارے میں تھا، آج 21ویں صدی میں بھی ہندوؤں کا اسی قسم کا تصور ہے. سبحان اللہ. اور دعائیں مانگے جا رہی ہے، اگر یہ آج مٹ گئے تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. اب ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیونکہ ختم نبوت بھی تو ہو رہی ہے نا. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. بالکل آخری امت ہے، آخری امت ہے ہم. یہ تو فتح اور نصرت یہ نصیب ہونی ہی تھی. 313 جیسے آپ نے فرمایا، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، یہ کل اثاثہ. اللہ اکبر. لیکن دل مضبوط. یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ اکبر. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟
بلکہ کیا عرض کر رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ نصیب ہوئے، اللہ اکبر، کیا مقام، کیا مرتبہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ اکبر۔ ایک چیز ہوتی ہے بھروسہ اللہ پہ، توکل، 313۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو ذرا سا حالات سے بھی جوڑ دیتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس تو ابھی وسائل کی کمی ہے، ارے ایسا ہو جائے گا، ارے ہم ابھی کمپرومائز کر لیتے ہیں، ابھی کہاں لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ۔ غزوہ بدر ہمیں کیا روشنی عطا فرماتی ہے؟ جی، غزوہ بدر کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ وسائل پر بھروسہ مت کرو، رب پر بھروسہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب پر بھروسہ کرو، وہ چاہے مسلح ہو کے آئیں، ہر طرح سے لیس ہو کے آئیں، لیکن ان کے پاس قوت ایمانی نہیں ہے۔ تم اگرچہ بغیر اسلحے کے ہو، تمہارے پاس زرہیں نہیں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تمہارے پاس تلواریں نہیں ہیں، مگر تمہارے پاس جو چیز ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد ہے۔ اس عزم کے ساتھ میدان میں اترو کہ مجھے اپنی پوری طاقت صرف کر دینی ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے مجھے وجود عطا کیا، جس نے مجھے آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے، جس نے زبان میں قوت گفتار عطا کی ہے، جس نے کانوں میں سماعت پیدا کی ہے، جس نے ہاتھوں میں قوت گرفت دی ہے، جس نے پیروں میں طاقت دی ہے، جس نے میرے پورے وجود کو سنوارا ہے، سجایا ہے، اس کے بعد بھیجا ہے، مجھے اپنی پوری توانائیاں اس کے راہ میں خرچ کرے دی۔ جب میں اپنی پوری توانائیاں خرچ کر دوں گا تو یقیناً اللہ میری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کے مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ جذبے جو جنگ بدر ہے، باقی یہ جو پیغمبر کے ساتھ گئے ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے تو پھر ہمارا مستقبل انتہائی تاریک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے جتنے افراد تھے وہ پوری قوت کے ساتھ لڑے، پوری شجاعت کے ساتھ لڑے۔ اور یہاں یہ بھی مد نظر ہے کہ اسلام چونکہ جارحیت پسند نہیں کرتا، سرکار دو عالم کی زندگی میں بھی جتنی جنگیں ہیں ان بدبختوں نے مسلط کی ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسی جنگ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قیدی بنے، مگر کسی قیدی کو سرکار دو عالم نے کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا، نہیں کہا کہ بھی کلمہ پڑھ لو، نہیں، ہرگز نہیں کہا، بلکہ بچوں کا پڑھا دو، جب بچوں کو پڑھا دو، کوئی تعلیم اگر دے دو، تم جزیہ نہیں دے سکتے، جزیہ نہیں دے، کچھ کام کر دو، کوئی خدمت انجام دے دو، کلمہ نہیں پڑھوایا کسی کو زبردستی۔ ٹھیک۔ تو یہ چونکہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جارحیت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ جنگ بدر بھی مشرکین نے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے، ٹھیک، ان کے اسلام کے خاتمے کے لیے وہاں سے چلے اور اپنے سارے جنگجو لوگوں کو لے کر آئے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ بس یہ تو سب سے دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے۔ لیکن یہاں جو فوج تھی وہ بتوں کے پجاری تھے، یہ رب کے پجاری تھے، ٹھیک ہے، اور جو رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ یہ بدر کا پیغام، بدر کا جنگ ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو وسائل کم ہوں لیکن ایمان کی قوت زیادہ ہو۔ اگر وسائل کم ہیں، ایمان کی قوت زیادہ ہے تو تم اپنے سے بڑے دشمن کو بغیر آ سکتے ہو۔ اگر وسائل تمہارے پاس فراواں ہو اور لیکن ایمان کی طاقت کمزور ہو تو تم شکست کھا جاؤ گے، کیونکہ شکست اور فتح کا بنیادی تعلق ایمان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان سوچ لے کہ نہیں میں تو اس کو ختم کر کے رہوں گا، میں تو کفر کے الغار کو روک کر رہوں گا، میں اللہ کے کلمے کو بلند کر کے رہوں گا، تو اتنی طاقت سے لڑے گا کہ پھر دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ توکل تو اللہ، اللہ پہ بھروسہ ہو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو توکل یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ نصرت الہی، یہ غزوہ بدر میں فرشتے آئے نا مدد کو، قطار اندر قطار، اور کہاں سے تلوار آئی اور کفر کی گردن کیسے کٹی نہیں معلوم۔ ہاں کچھ لوگ تھے جو اترے قطار اندر قطار آسمان سے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں۔ میرا سوال علامہ صاحب آپ کی خدمت میں صرف یہ ہے کہ نصرت الہی کا مستحق کیسے بنا جاتا ہے؟ میرے اندر وہ اہلیت، یعنی میرے سے مراد میری قوم میں، میری ملت میں، اس امت میں وہ اہلیت کیسے پیدا ہو کہ جب ہم کفر کے مقابلے کے لیے
کھڑے ہوں تو نصرت الہی کے ہم اہل ثابت ہوں. اور آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ دین کوئی لڑائی نہیں چاہتا. ہاں اگر لڑائی ہو جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھانا, پھر مقابلہ. دین ہمارا سلامتی کا پیغامبر ہے. آپ دیکھیں جنگ خندق میں بات الگ کہی چلی گئی. جنگ خندق میں 27 دن محاصرہ رہا. جی ہاں. یہاں تک کہ پھر آخر میں عمرو ابن عبد ود آیا, ٹھیک. اس نے سرکار دو عالم کے خیمے پر نیزہ مارا جی. اور کہا کہ آپ بھیجیں کسی کو, بھیجیں کسی کو. تو پیغمبر نے اعلان کیا, صرف حضرت علی نکلے. پوری بات نہیں بیان کرنی ہے, حضرت علی چلے. عمر کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں جی ہاں. ان سے مزاج اسلام کا اندازہ ہوتا ہے. جی ہاں. آپ نے اس سے کہا بھائی اے عمر, میں نے سنا ہے کہ تیرے سامنے 3 باتیں پیش کی جائیں تو ایک قبول کرتا ہے. ٹھیک. کہنے جی آپ نے صحیح سنا. پہلی بات ہے اسلام قبول کر لے, میرے طرح کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہ نہیں اسلام نہیں قبول کرنا, اسلام قبول کرنا تمہیں یہاں کیا ہوتا ہے. اچھا واپس چلا جا, میں تیرا تعاقب نہیں کروں گا. اس نے کہا تھا کہ نہیں میں تو بے غیرتی کی بات ہو جائے گی, میں واپس چلے. پھر کہا اچھا آ تو گھوڑے پر ہے, میں پیدل ہوں, آ مجھ سے مقابلہ. اس نے کہا کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا انسان ہوگا جو مجھے مقابلے کی دعوت دے گا. تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ تو چلا جا, میں تیرا تعاقب نہیں کروں گا. جی ہاں. چونکہ دین میں یہ نہیں ہے کہ جو بھاگ رہا ہے اس کو مار ڈالو, نہیں. جو آئے گا اس سے اپنے کو بچاؤ. ٹھیک. اس سے اپنے کو بچاؤ. تو جنگ بدر اور باقی جنگیں, ان سب میں یہ پیغام ہے کہ دیکھو اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے. ٹھیک. ہم لوگ جو اس وقت بڑے مسائل کے شکار ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی طاقت بہت کمزور ہے. اچھا یہ طاقت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ, آپ نے کہا تھا اللہ کی مدد و نصرت کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ قرآن نے بتایا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم ان کے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے. ٹھیک. یہ جتنے اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, یہ سب ہمارے ایک تربیت کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو ہماری نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں 17 رکعت نماز پڑھوں دن میں یا 100 رکعت نماز پڑھوں, اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ساری دنیا سجدہ نہ کرے تو اس کی عظمت اپنی جگہ ہے. جی ہاں. ساری دنیا سجدہ رز ہو جائے تو عظمت اضافہ نہیں ہوگا. یہ سب ہماری تربیت کا نظام ہے. جنگ بدر بھی آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہو رہی ہے, چونکہ روزہ ایک تربیت کا ذریعہ ہے سبحان کہ اللہ. انسان اپنے آپ پر کتنا کنٹرول رکھتا ہے. بھوک لگی ہے نہیں کھاؤں گا, پیاس لگی ہے نہیں پیوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا. میرے پاس سب کچھ موجود ہے, دودھ موجود ہے, شربت موجود ہے, چائے موجود ہے, پھل موجود ہے, ڈرائی فروٹ موجود ہے, کھانے کی ہر چیز موجود ہے, نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گا؟ اللہ نے منع کیا ہے. ٹھیک. تو یہ جو تربیت انسان کو مہینے بھر کی جاتی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ایک طاقت کا اندازہ کیا جائے کہ اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہے. مجاہد وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس پر پورا کنٹرول رکھتا ہے اور اسے رضا الہی کا تابع بناتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. تو انسان جتنا اپنے آپ کو رب سے قریب کرے گا, تلاوت قرآن انسان میں روشنی پیدا کرتی ہے, یہ اعمال انسان میں طاقت پیدا کرتے ہیں. حج کو جو جہاد اصغر کہا گیا اس کی وجہ بھی یہ کہ اس میں انسان مشکلات کو برداشت کرتا ہے. تو جتنا انسان اپنے آپ کو دین کی راہوں میں مشکلات کو برداشت کرنے کا عادی بنائے گا اتنے اندر سے قوی ہوتا چلائے گا. سبحان اللہ. اس کی ایک مثال آپ کو دیکھو, جناب نوح, سورہ یونس میں ایک تذکرہ ہے. جناب نوح کی پوری قوم آئی, اے نوح آپ اپنی باتوں کو چھوڑیں ورنہ آپ کو سنسار کر دیں گے. وہاں پر ایک آیت ہے, اے میری قوم کے لوگوں تم سب جمع ہو جاؤ, اپنے اسلحے اکٹھا کر لو, اچھی طرح غور کر لو اور سب مجھ پر مل کر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس میں ایک سبق ہے کہ جناب نوح کو اپنے رب پر اتنا اعتبار تھا ٹھیک. کہ ساری دنیا اگر مل کے حملہ آور ہو جائے تب بھی ان کا مالک ان کی مدد کرنے والا ہے. سبحان اللہ. بشرطے کہ اللہ سے ایک تعلق ہو. ہاں, قرآن یہی چاہتا ہے کہ بندے مومن کے اندر اللہ پر اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے, اللہ میری مدد کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام پیغمبر, اب ہم جیسا ایک جو ایک معمولی جو فرد ہے یا آج کی دنیا سے ہم جوڑ دیتے ہیں مسلمان ریاستوں کے حکمران,
قدم قدم پر ان کے ذہنوں میں یہ بات یعنی سمو دی گئی ہے کہ بڑی طاقتیں تم سے ناراض نہ ہو جائیں، تم ایسا کرو ویسا کرو، ڈکٹیشن لو، ریاست کو محفوظ بناؤ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے ان کا تو وہ ہمیں پہاڑوں کے زمانوں میں لے جاتے، کھڑر بنا دیتے ہیں۔ تو بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جہاد قیامت تک معطل نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے کہ مومن یا تو جہاد میں مصروف رہتا ہے یا جہاد کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے حالات و واقعات پہ ایک نظر ڈالیں، پورا عالم اسلام، مسلم گلوب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بس یہ غلامانہ ذہنیت، مروبانہ ذہنیت، اور میں تو کہتا ہوں مفلسانہ ذہنیت، مفلوکانہ فرمایا آپ نے، جی مفلوسانہ اور مفلوکانہ، مفلوکانہ یہ ذہنیت، تو یہ تو دین تو یہ نہیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو غزوہ بدر کے تناظر میں یہ فرمائیے کہ غزوہ بدر کی روشنی آج کے حکمرانوں کو بھی کچھ دیتی ہے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا یہ ارشاد موجود ہے، الجہاد باب من ابواب الجنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جہاد جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا انسان کو اس پر یقین رہے گا، اصل میں ہمارے دور کی اور ہمارے حکمرانوں کی مصیبت کیا ہے؟ سب نفس کے غلام، سب نفس کے غلام، بس ان کا اقتدار محفوظ رہے، ان کے اختیارات محفوظ رہے، ان کا عیش و عشرت محفوظ رہے، باقی دنیا جو ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد بھی رکھتا ہو اور جب رب کے مخالف ہوں انہیں کو سب کچھ سمجھتا ہوں؟ ہماری بڑی بدقسمتی کہ ہم اپنے رب پر وہ اعتماد رکھتے ہی نہیں جو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ مسلمان کی شان، صاحب ایمان کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی پر اعتماد نہ ہو، صرف رب پر اعتماد ہو۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے رشتہ استوار کرو، پھر دیکھو رب تمہارا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم مشرق کو بھی دیکھیں گے، مغرب کو بھی دیکھیں گے، بڑی طاقتوں کو دیکھیں گے، ان کے اسلحوں کو دیکھیں گے، ان کے خیرہ بن جائیں گے۔ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آج بھی اگر اقبال کے اس شعر کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمان پیش نظر رکھے کہ میرے نزدیک مدینہ و نجف، جہاں پر اللہ کا رسول آرام کر رہا ہے، مدینہ العلم آرام کر رہے ہیں، باب مدینہ العلم آرام کر رہے ہیں، ہم ان سے اپنے رشتے کو جوڑیں سبحان اللہ، اور سرکار دو عالم سے رشتہ جوڑیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی بدبختی نفس پرستی ہے، نفس پرستی، جس سے اسلام انسان کو نفس پرستی سے نکالنا چاہتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی 99% تعداد جو ہے وہ نفس پرستی میں مبتلا ہے۔ جب نفس پرستی میں ہوں گے تو نفس پرستی کے جو تقاضے ہیں وہ ان کو برباد کر رہے ہیں۔ نفس پرستی کو ذرا واضح کر دیجئے بالکل آسان الفاظ میں تاکہ ہم سب سیکھ لیں۔ نفس پرستی یعنی حب مال، حب جاہ وغیرہ وغیرہ، حب ریاست، حب ریاست، اقتدار مل جائے، گاڑی پہ ایک جھنڈا لگا ہوا ہو، آگے پیچھے موبائلز ہوں، ٹوں 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 چلتا ہو رہا، بس یہ چھوٹی چھوٹی سی اچھی گاڑیاں ہوں، اچھے عیش و عشرت ہو، گھر میں ہر قسم کے رزق کی فراوانی ہو، اور ہر حلال حرام سے مبرہ ہو کہ ہم بہترین زندگی گزار۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ حلال اور حرام کو آپس میں ایسا گڑمٹ کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے، کہ پتہ ہی نہ چلے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، اور یہ حکمراں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسی لیے ہر قسم کی لغویت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑا۔ ٹھیک۔ تو اس لیے جنگ بدر اور سارے غزوات جی ہم سب کو جو بنیادی پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک، بنیادی پیغام یہ ہے کہ ساز و سامان پر اعتماد مت کرو، ٹھیک ہے، اس ذات رحمان پر اعتماد کرو جو ساز و سامان عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پہ بھروسہ۔ غزوہ بدر، اللہ اکبر۔ ایک کردار ابو جہل کا بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بھی گفتگو میں لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ 2 بچے
جاتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. غزوہ ہو گیا, لاشیں گنی جا رہی ہیں. مسلمان 14 شہید ہوئے, 70 کافر مارے گئے, جہنم واصل ہوئے. یہاں پر ایک خاص بات جو میں چاہتا ہوں آپ سے اس حوالے سے بات کرواؤں اور آپ سے سیکھوں. آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا خیبر کے حوالے سے. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کی لاشوں کو ایک ایک کو اٹھا کر کنویں میں ڈال رہے ہیں, اور کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں میں نے توحید کا پیغام نہیں دیا تھا؟ آپ فرمائیے. جہاں تو کسی نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول یہ کوئی آپ کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, تم سے بہتر سن رہے ہیں. گویا جیسا کہ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. اللہ اکبر. لوگ سو رہے ہیں, جب موت آئے گی تو جاگیں گے. اللہ اکبر. تب پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم نے جو کچھ کہا تھا وہ سب برحق تھا. ہم نہیں سمجھتے تھے, ہم تو دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے, ہم نہیں سمجھ رہے تھے. لیکن اب آنکھ بند ہوئی تب دیکھا کہ ہاں واقعی جو کچھ کہا تھا, اچھا جھوٹ کی یہ سزا ہے, رشوت کی یہ سزا ہے, بت پرستی کی یہ سزا ہے, افراتفری کی یہ سزا ہے, ذخیرہ اندرزی کی یہ سزا ہے. ساری سزائیں سامنے آ جائیں گی. سرکار دو عالم کو تو شب معراج سب کچھ دکھا دیا گیا, اور آپ نے آنے کے بعد جو لوگوں کو سامنے بیان کیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. ہاں یہ ہونے والا ہے. کسی کی زبان کاٹی جا رہی ہے, کسی کو پیٹ پھاڑا جا رہا ہے, کسی کے جسم میں لوہے کے سراغ ڈالی جا رہی ہے. لوگوں نے سنا ہے یہ کچھ ہونے والا ہے. تو سرکار دو عالم کو تو شب معراج سب دکھا دیا گیا. لیکن یہاں پر جو کنویں میں ڈالے گئے انہیں پیغمبر نے مخاطب کیا, کیا تم نے سچ پایا جو کچھ میں بتا رہا تھا؟ اس میں ایک طرف تو یہ بات تھی کہ دیکھو آخرت کی منزل سب کو سامنے آنی ہے. جس طرح انہوں نے میری بات کو نہیں مانا اور اب واصل جہنم ہوئے, جو شخص میری بات کو نہیں سنے گا وہ اسی انجام سے ہمکنار ہوگا. دوسری بات یہ, قرآن نے جو بات کہی ہے وہ ہر بہر پوری ہونی ہے. سبحان اللہ. ہم چاہے اسے آج مانیں یا نہ مانیں, قرآن کی جتنی تعبیرات ہیں, جتنے ارشادات ہیں, امر سے متعلق, نہیں سے متعلق, انجام سے متعلق, آخرت سے متعلق, ثواب سے متعلق, عقاب سے متعلق, صراط سے متعلق, میزان سے متعلق, سب کے سب پوری ہونے والی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم سے بہتر سن رہے ہیں. یعنی تم صرف آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو, لیکن یہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. کل تک یہ انکار کر رہے تھے, لیکن اب جب وہاں پہنچ چکے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا عیناً حق کہا تھا, اور ہم ان کی مخالفت کر کے اب ہم خود اپنے کو تباہی کی طرف لے گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس سے قبل جب میدان جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل جنگ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس جگہ یہ قتل ہوگا, اس جگہ یہ قتل ہوگا. کفار کی جانب اشارہ ہے کہ اس جگہ یہ قتل ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بات کو پورا کر کے دکھایا. جس جس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی وہیں اسی جگہ وہ قتل ہوا. تعمیر شخصیت, تعمیر غزوہ بدر کی روشنی میں اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں. میں سے مراد ایک مسلمان, تو وہ کیا شخص, یعنی اس کا تعلق وہ کسان ہو, وہ ایک طالب علم ہو, وہ ایک وکیل ہو, وہ ایک جج ہو, وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہو, اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنا چاہتا ہے ایک مسلمان کو. جیسے کہ پھر وہ اقبال یاد آ جاتے ہیں نا کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے, قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اللہ اکبر. تو یہ نیام میں قل ہو اللہ کی شمشیر کیسے رکھی جاتی ہے؟ اصل میں اگر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو پیش نظر رکھے, ایک جج ہے پیش نظر رکھے کہ میں جو فیصلہ کروں رب کی رضا کے مطابق کروں, ایک وکیل ہے میں جو مقدمہ پیش کروں اس میں میرے پیش نظر رب کی رضا ہو, یہ فیس نہ ہو. میں ڈاکٹر ہوں, مریض کی نبض پر ہاتھ رکھوں صرف پیش نظر ہو اللہ میری مدد فرما, میں اس کے برس کی تشخیص کروں, صحیح دوا دوں. ایک ٹیچر ہے کلاس میں جائے, میرے مالک میں آیا ہوں بچوں کو پڑھانے کے لیے تیری رضا کے لیے, ٹھیک ہے, میرے مالک مجھے توفیق دینا کہ میں
صحیح طور سے ان کو سمجھا سکوں۔ ایک کسان ہے، میرے مالک میں جا رہا ہوں یہ کھیتی آباد کرنے تاکہ تیرے بندوں کو فائدہ پہنچے، میرے مالک اس میں تجھے صحیح راستے پہ چلانا۔ اسی لیے ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہر انسان جس شعبہ حیات میں وابستہ ہے اس میں وہ صحیح راستے پر چلے۔ میرے مالک میں طالب علم ہوں، مجھے اس سبق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پالنے والے میں تاجر ہوں، مجھے کاروبار صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پالنے والے میں کسان ہوں، مجھے صحیح طریقے سے اس کھیت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو ساری زندگی میں اصل میں سب سے بڑی کمزوری پورے عالم اسلام کی یہ ہے، نام تو سب کا مسلمان ہے لیکن وہ جو قرآن نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور فوری بات کہہ دیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور کبھی شیاطین کی اتباع نہیں کرنا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اسلام میں جو پورا داخل ہونا تو وہ نہیں ہوا ہے، شیطان کے قدم بقدم چل پڑے۔ جہاں شیطانی طاقتیں ہیں ہم نے سمجھا کہ ہاں یہی بہت کامیاب لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو یہ کامیاب ہیں، ان کے پاس گاڑی اچھی ہے تو یہ کامیاب ہے، ان کے پاس لباس اچھے تو کامیاب ہے۔ نہیں سوچا کہ کامیابی اصل کیا ہے۔ کامیابی اصل ہے کہ انسان بندہ مومن رب کی رضا پر پیش نظر رکھے۔ قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیابی جسے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ تو خداوند عالم نے انسان کے اوپر واضح کیا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، ٹھیک ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ٹھیک ہے، جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم راستہ کھول دیں گے۔ ٹھیک، اور اگر کبھی موقع آئے کہ کفر تم پر حملہ آور ہو ٹھیک، تو کأنہم بنیان مرصوص، ٹھیک، پوری طاقت لڑا کر اس کے مقابلہ کرو، تو تم دیکھو گے کہ جیسا منظر بدر میں نظر آیا تھا، آج بھی اگر ایمان کی طاقت اسی انداز کی ہو تو کفر اسی طرح سے شکست کھائے گا جیسے اسے بدر میں شکست کھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک شہادت کی تمنا ہمیشہ دل میں موجود رہنی چاہیے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تقاضا ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اقبال فرما رہے ہیں نا۔ اچھا، اب غزوہ بدر کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عالمگیریت کا آغاز ہوتا ہے غزوہ بدر سے۔ وہ تو مقامی سطح پر اب دین کو بہت آگے جانا تھا نا، اور یہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہونا تھا۔ اور جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ پورا ہو کر رہے گا، قرآن کریم میں فرما دیا گیا۔ قرآن کریم اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا فعل، اللہ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر کے فوری اثرات اور دور رس اثرات کیا پڑے اس گلوب پر؟ ارشاد۔ فوری اثر تو کفار و مشرکین جی، جو ایک پورے تمطراق کے ساتھ آئے تھے، اپنے سارے صنادید کو لے کے آئے تھے، ان کو پتہ چلا نہیں یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ جی ہاں، بدر نے پوری دنیا عرب میں ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ کچھ اور لوگ ہیں، جی، یہ کچھ اور لوگ ہیں کہ ان کے پاس تلواریں تو 8 تھیں مگر ہمارے 70 آدمی نے نواسر جہنم کر دی۔ جی ہاں، ہمارے پاس تو اتنا اسلحہ تھا ہم ان کے 12 آدمی ختم کر سکے۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے معاملہ۔ دین کے فروغ کے سلسلے میں بدر نے ایک اہم ترین پیغام دیا ہے کہ دنیا والے سمجھیں کہ یہ جو تمہیں نہتے نظر آ رہے ہیں یہ نہتے نہیں ہیں، ان کے اندر ایمان کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بدر کے وقت تک 313 مسلمان تھے مگر 1 سال کے اندر ان کی تعداد 1000 سے اوپر جا چکی تھی۔ جی ہاں، اسی طرح بڑھتے بڑھتے حدیبیہ تک 1400 افراد تو پیغمبر کے ساتھ تھے، پھر ہزاروں کی تعداد میں بڑھتے چلے گئے، اور جب سرکار دو عالم نے حجت الوداع انجام دیا تو 1 لاکھ سے زیادہ تو لوگ آپ کے ساتھ حج کرنے تشریف لے۔ جی ہاں، تو یہ بدر کا معرکہ در حقیقت پوری دنیا کے لیے اور عالم عرب کے لیے خاص طور سے ایک پیغام تھا کہ دیکھو یہ طاقت کوئی اور ہے، ہم اسلحے کی بنا پر گئے تھے، وہ ایمان کی طاقت کی بنا پر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلحہ شکست کھا گیا، ایمان کی طاقت سے بلند ہو گئی۔ تو اس نے دنیا کو پیغام دیا کہ اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، جو اس راہ پر چلے گا
وہ فاتح و منصور ہوگا، جس کو چھوڑے گا وہ ناکام رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی تعداد کو دگنا دکھایا جا رہا ہے جا کفار کی نگاہوں میں، جا۔ یہ بھی ایک نصرت ہے اللہ کی طرف یہ تو سے اللہ کا انتظام تھا۔ کہ ان کا دل لرز گیا کہ یہ لوگ کن سے مقابلے کے لیے آ رہے تو بہت ہیں۔ بڑی رات بھر وہ لوگ ناچ گانا شراب وغیرہ وہ کرتے رہے، اور صحابہ یا تو میٹھی نیند سو رہے ہیں یا پھر اللہ سے لو لگائے اللہ سے ہوئے لوگ لگائے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ چیز تو طاقت دینے یہ والی ہے، کیا، یہ تلواروں سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی، یعنی محض تلواروں اور سے؟ وہ لغویات انسان کو کمزور کرتی ہیں، جی ہاں بالکل، اور ذکر لیکن الہی انسان کو قوی بناتی لیکن ان کا حصول وہ بھی دین کا تقاضا ہے کہ وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن ہے۔ قُوَّةٍ۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، جی، دشمنوں کو ڈراؤ، اور اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اللہ اپنے دشمنوں کو، اور ان دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ سورہ انفال میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ قائد اعظم نے بھی اپنے تقریر میں بار بار یہ بات کہی کہ دیکھو دشمن کو مرعوب کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے کو مضبوط کرو، سبحان اللہ جب تم اندر سے مضبوط رہے گے تم پر ہمت نہیں کرے گا سبحان جارحیت اللہ کرنے کی۔ سبحان تو اللہ۔ اس لیے جو سورہ انفال میں آیت نمبر ظاہراً 60 ہے کہ اعدوا لہم من قوۃ ومن رباط الخیل، طاقت بھی جمع کرو، سواری بھی جمع کرو، جی ہاں، ترہبون بہ عدو اللہ، جتنی بھی تم میں استطاعت ہو، من استطاعتم۔ من استطاع۔ آج نیوکلیئر پاور پاکستان ہے، فرض کریں یعنی چشمہ تصور میں کہ اگر ہمارے پاس یہ نیوکلیئر آرسنل نہیں ہوتے ہمارے پاس تو ہمارا پڑوس، یہ ہمیں اسی وقت کچھ کا کچھ کر دیتا۔ لیکن الحمدللہ اور پورا عالم اسلام پاکستان کی جانب ایک امید بخش نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے کہ اس کے پاس ایک طاقت ہے، ایک طاقت ہے۔ ایک طاقت ہے، اور یہ طاقت صرف مسلمانوں کی یا صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی طاقت پورے ہے عالم یہ۔ اسلام کی۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری اسلامی جمہوریہ پاکستان پر عائد ہوتی ہے، یا۔ خاص طور پر ہمارے بڑوں پر، کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور مسلمانوں کی جو قوت ہے، عظمت ہے، اس کا نگہبان بھی ہے، اور پشت پناہ بھی ہے۔ پشت پناہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان سے وہ کام لے جس کے لیے یہ ملک تخلیق پایا تھا۔ پایا تھا، کاش ایسا ہو جائے، کاش دعا تو کر سکتے کاش ہیں۔ ہمارے حکمراں اس فرمونے کو پیش نظر رکھتے جو قائد اعظم نے عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب کیونکہ پروگرام کا وقت رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب ذرا سا تھوڑا سا ایک ٹیڑھا سوال ہمارے پاس محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے ہماری تربیت فرمائی، ابھی جو آپ نے ہمیں درس دیا غزوہ بدر کے حوالے سے، یہ خیالات، یہ افکار جو کہ آپ نے قرآن و حدیث سے آپ نے بیان فرمائے، ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ آج ایک بہت طریقے سے ان خیالات کو، ان افکار کو رفتہ دور کر دیا جائے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، یعنی ہمارے تعلیمی ادارے کیا اس سوچ کو متعارف کروا رہے ہیں اپنے نوجوانوں میں؟ ہماری مصیبت ایک اور ہے، دنیا کی طاقتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے نصاب سے جہاد سے متعلق آیتیں ہٹا دیں، تاکہ مسلمانوں میں جذب جہاد کی بیداری ہی نہ رہے، ٹھیک، تاکہ کل یہ مقابلے کے قابل ہی نہ رہیں، تو یہ دینی ان کو غیرت، لقمہ تر بنا دیں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، دینی غیرت، دینی حمیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جو ہمارے حکمران میں نہیں ہے، کیسے پیدا ہوگی؟ ان کو شعور دلانا ہوگا کہ بابا حکمران تو دلچسپی نہیں رکھتے، تو کیا یہ ہماری مساجد سے، ہمارے ممبر سے کیا جہاد کے جذبے کی ترویج کی جا رہی ہے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے، ہمارے ملک میں الحمدللہ 2.5 لاکھ مساجد ہیں۔ جی بالکل، اچھا، ان 2.5 لاکھ مساجد کے میں ہر ایک میں پیش نماز تو ہیں، جی ہاں، ان پیش نمازوں کا اپنے مقتدین سے 5 مرتبہ روزانہ واسطہ ہے، ملاقات ہے۔ ٹھیک، ان 5 اوقات میں سے ایک وقت کو ہی مخصوص کر دیں جس میں 5 منٹ کچھ تربیت کریں، لوگوں کے اندر جہاد کی روح بیدار کریں، لوگ اللہ سے قربت کا راستہ بیدار کریں، سبحان اللہ، ان کی تربیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو بدر میں 313 ہوتے ہوئے جو نہتے تھے وہ اتنے بڑے لشکر پر غالب آ گئے، تو تم کیوں نہیں غالب آ سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ یہ جو 2.5 لاکھ ہماری مسجدیں ہیں اور ہمارے ان کے 2.5 لاکھ جو پیش نماز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں
اور سرکار دو عالم کے اسوہ حسنہ پر چلیں اور ذہنوں میں آبیاری کریں کہ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، اس پر بھروسہ کرو اور دشمن سے جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اعدوا لهم من قوت من رباط الخیل، یہ قیام چونکہ قرآن کے ہر تعلیم قیامت تک کے لیے، سبحان تو اللہ، اس آیت کو بھی ذہنوں میں نشان ہے، اعدوا لهم من قوت، جی سبحان اللہ، دشمن کے لیے اپنی طاقت کو تیار رکھو تاکہ تم مرعوب کر سکو ان دشمنوں کو بھی جن کو تم جانتے ہو اور ان دشمنوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ علامہ صاحب نے جو بات بتائی یہ بھی بڑی بہت اہم بات، لیکن یہ اسلحہ، یہ توپ، ٹینک وغیرہ، یہ میزائل یہ ہونے چاہیے، یہ ضروری ہیں، لیکن اصل بات اللہ سے تعلق جو علامہ صاحب نے یہاں تعلیم فرمایا۔ خواتین و حضرات، جو نفس پرستی کی بات بھی آپ نے بہت اچھی فرمائی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، تھوڑی تھوڑی سی ایک جو ہماری جو مادی ترقی، ایک بڑا گھر ہو گیا، بڑی گاڑی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہی چیزیں کافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، بہت ساری گفتگو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اکبر، کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ ما قدر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ کی اکبر، قدر اللہ ویسی کی ہی نہیں۔ اللہ ما اکبر، قدر، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ بدر کا یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ ان کنتم مومنین، غالب رہو گے اگر ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں غالب بدر، ایمان کی طاقت سے آئے، آج بھی ایمان کی طاقت سے غالب آ سکتے ہیں اگر واقعاً ویسا جذبہ بیدار کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جذبہ، یہ عقیدہ، اللہ سے تعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ، اٹوٹ رشتہ ہمارا ہے، لیکن ہمیں ظاہر کرنا پڑے گا اپنے عمل سے۔ علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے معزز علماء کا۔ وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، حالات حاضرہ سے مزید جوڑ سکتے ہیں کہ ہم ایک بات بیچ میں رہ گئی، مجھے اس وقت یاد آئی۔ غزوے سے قبل ایک پہلوان کو لایا گیا، صحابہ کی ان سے ملاقات ہوئی اور صاحب اس پہلوان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ 20 25 30 افراد کو اکیلا مار دیتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم لڑو گے ہماری طرف سے؟ کہ ہاں، مال غنیمت ملے گا مجھے، میں لڑوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی، آپ نے ملاقات کی اس پہلوان سے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور رکھتے ہو اللہ پہ ایمان؟ اس پہلوان نے کہا کہ نہیں، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمزور لمحات، بالکل کمزور لمحات کی مدد لی جائے ادھر سے ادھر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مدد درکار تھی جہاں جو اس پر اعتماد کے ساتھ ہو، ورنہ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ بے اکبر، دین کی مدد نہیں چاہیے، بے دین کی مدد نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ایک ایسے جملے کی تلاش میں تھا جو آپ نے عطا کر دیا۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں تو ضرور عطا فرمائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور کل ہوگی ملاقات انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے حوالے سے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار